انہی شیران اسلام اور سرفروشان خیر الانام کے سچے جانشی اور حقیقی وارث شیخ الہند اور شیخ الاسلام اور مولانا عبید اللہ سندھی رحمہم اللہ ہیں۔ 1857 تک آزادی کے سرخیل اور کمانڈر یہی حضرات تھے۔ آج یہ لوگ دنیا تاریخ میں اسیران مالٹا کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ یہ وہی شیخ الہند ہیں جنہوں نے انگریزوں کے خلاف ایک عالمگیر تحریک چلائی تھی کہ عقل انسانی حیران و ششدر رہ جاتی ہے اور ان کی زود فہمی و دور بینی پر قیادت و سیادت سردھنتی ہے۔ یہ شخص قد و قامت کے اعتبار سے قوی الہیکل و عظیم الجثہ تو نہ تھا، مگر اپنے دور کے تمام سیاسی قائدین کا امام اور مذہبی رہنماؤں کا مقتدا تھا۔ وہ منبع تربیت و منبع حریت و پیکر و خلوص و وفا تھا، جو ایک طرف آزادی کے جوش و خروش اور جذبہ و ولولہ سے لوگوں کے قلوب کو معمور کر رہا تھا، تو دوسری طرف قال اللہ و قال الرسول کا جامع خوشگوار تشنگان علوم نبوت کو اپنے دست مبارک سے بھر بھر کر پلا رہا تھا۔ وہ در کف جام شریعت و در کف سندان عشق کا کامل و اکمل نمونہ تھا۔ اگر اس عظیم ہستی کی وہ عالمگیر تحریک، جسے تحریک ریشمی رومال کے نام سے جانا جاتا ہے، کامیاب ہو گئی ہوتی تو آج ہندوستان کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔ لیکن قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمند، دو چار ہاتھ جب کہ اب بام رہ گیا۔ انہی کے شاگرد رشید حضرت مولانا عبید اللہ سندھی ہیں، جو شیخ الہند کے بعد تحریک ریشمی رومال کے سب سے بڑے لیڈر تھے۔ تحریک ریشمی رومال کے سلسلے میں حضرت نے انہیں افغانستان روانہ کیا تھا تاکہ وہاں کے جوشیلی قوم کا انگریزوں کے خلاف متحد کر سکیں۔ جب مولانا افغانستان کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو ان کی داڑھی نکل رہی تھی، مگر جب وہ روس و افغان کی بادیہ پیمائی کر کے لوٹے تو ان کی داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے۔ اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے چہیتے اور ہر دل عزیز شاگرد شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی ہے، جنہوں نے خلافت کا فرض کراچی میں ایسے وقت میں شرکت کی کہ ان کو گولی مار دیے جانے کا حکم مل چکا تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ حسین احمد نہیں آئے گا، مگر لوگوں کی آنکھیں اس وقت حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی جب وہ مرد مجاہد کفن بردوش ہو کر اسٹیج پر آیا اور جلسہ کی صدارت فرمائی۔ اسی کانفرنس میں حضرت نے انگریزوں کو بلبل اور گولیوں کا گل سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ راوی کہتا ہے جب حضرت نے یہ شعر پڑھا تو لوگ جوش میں آدھے گھنٹے تک مسلسل نعرے لگاتے رہے، اور پھر علماء کی قربانیوں اور اپنے ایک فتویٰ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے انگریز کو مخاطب کر کے فرمایا، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، فرنگی کے فوجوں میں حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر بھی گائے ہوئے ہیں، وہ شجر آزادی کے خون دے کے سینچا تو پھل اس کے پکنے کو آئے ہوئے ہیں، لیکن آہ کتنی بربادی مقدر تھی آبادی کے بعد، کیا بتائے ہم پہ کیا گزری ہے آزادی کے بعد۔ حضرات، یہ ایک روشن حقیقت ہے کہ اس شجر آزادی کا پھل ہمارے حق میں بہت ہی زیادہ تلخ ثابت ہوا، جس کی تلخی آج تک ختم نہیں ہو سکی، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صدیوں ختم نہیں ہوگی۔ لیکن ہمیں بھی کوئی غم اور افسوس نہیں ہے، ہمیں بھی کوئی ملال نہیں ہے۔ اگر یہ ظالم حکومت اپنے ظلم ستم سے باز نہیں آئی اور ہمارے حقوق کو یوں ہی پامال کرتی رہی تو اسے بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم انہی شیران اسلام اور سرفروشان خیر الانام کے فرزند ہیں جنہوں نے ہندوستان کی تاریخ بدل ڈالی تھی۔ ایک بار ہم بھی بدل کر دیکھیں گے، کیونکہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ حضرات، یہ چلخر نیرینی نفام اس بات پر شاہد ہے کہ ہم اگر آج بھی اپنے حقوق لینے پر آ جائیں تو پھر دنیا کے کوئی بھی طاقت ہمیں اس عزم کی تکمیل سے نہیں روک سکتی۔ شرط یہ ہے کہ ہم پہلے خود کو اس کے لیے تیار کریں۔ شکوہ شکایت اور دست سوال دراز کرنے کے بجائے اپنے بازو میں وہ طاقت اور سینوں میں وہ حوصلے اور حوصلوں میں وہ جان پیدا کریں کہ وقت کی خوفناک آندھیاں کترا کر گزرا کریں۔
اور اپنے اندر وہ خودداری اور خود اعتمادی پیدا کرے کہ ہمارے ایک اشارے پر بڑی سی بڑی طاقتیں اپنی کلاہیں شہنشاہی ہمارے قدموں میں ڈال کر سرخم کریں اور ہماری مقدس خواہشات و جذبات کی تکمیل کو اپنے لیے باعث صد اعجاز و افتخار سمجھے، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس لیے کہ جو ہو عزم سفر پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 1857 سے پہلے بھی آزادی کے سرخیل علماء ہی رہے ہیں، اور 1857 کے بعد مجاہدین آزادی کی قیادت بر صغیر کے عظیم سپوت دارالعلوم دیوبند کے فرزند اول شیخ الاسلام حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی فرما رہے تھے۔ مولانا شاہین جمالی دارالعلوم کی تاریخ سیاست میں لکھتے ہیں 1920 کے بعد آزادی ہند کا دوسرا دور شروع ہوا۔ اس دور میں دیوبند شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کے کمان میں آزادی کی جنگ لڑتا رہا۔ ڈاکٹر مختار احمد انصاری، مولانا ابوالکلام سیاسی رہنمائی کرتے رہے۔ ان حضرات کی رہنمائی میں 1930 کی جنگ میں 14,000 مسلمان جیل گئے اور 500 دلاور سرحدی جوان شہید ہوئے، اور آخری جنگ 1947 میں ہندوستان کا آخری گورنر رخصت ہو گیا اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے دور سے چل رہی آزادی کی تحریک اپنی منزل مراد پانے میں کامیاب ہو گئی۔ انگلو محمڈن بلاک کا ایک حصہ ایک نئی سلطنت پاکستان قائم کر کے اس کا حکمراں بن گیا، اور دیوبند کے آزاد بلاک کو 80% ہندوستان کی حکومت ملی، اور دو بڑے لیڈر جواہر لال نہرو اور مولانا ابوالکلام آزاد ہندوستانی عوام کی آزادی اور جمہوریت کے محاذ اور ذمہ دار ہوئے۔ الغرض قصہ مختصر یہ ہے کہ اگر جنگ آزادی میں علماء کرام حصہ نہ لیتے تو یہ ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا۔ ان مقدس اور پاکیزہ ہستیوں نے ایسی ایسی بے مثال و لازوال قربانیاں دی ہے جن کی نظیر پیش کرنے سے تاریخ عاجز و قاصر اور عقل انسانی حیران و ششدر ہے، اور آج ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے اسلاف نے ہندوستان کے ساتھ وفاداری اور اس کے لیے جانثاری کے ایسے ایسے محیر الوقول ثبوت پیش کیے ہیں کہ انگشت بدندہ ہے زمیں چاند ستارے، لیکن چونکہ انہوں نے یہ لڑائی شہرت و ناموری کی جذبات سے یکسر عاری ہو کر لڑی تھی، اس لیے جب کاروان آزادی اور قافلہ حریت منزل مقصود تک پہنچا تو یہ میر کارواں اور سرخیل آزادی گوشہ گمنامی میں جا کر بیٹھ گئے اور دنیا داروں سے کہہ دیا کہ جو شخص شہرت و ناموری چاہتا ہے وہ جائے اور اپنی خدمات کی مزدوری لے اور جگہ جگہ اپنے مجسمے نصب کرائے۔ ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے یہ لڑائی مزدوری لینے کے لیے نہیں لڑی ہے، اپنی قربانیوں کی صلات لینے کے لیے نہیں لڑی ہے، بلکہ ہم نے یہ جنگ اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا جوئی کے لیے لڑی ہے۔ ہمارے ہندوستان کو ہمارے مجسمے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس ہندوستان کا پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں، مگر یہ لوگوں ہمیں ان مجاہدین کی یادوں کو زندہ رکھنا ہوگا، ان کی بے مثال و لازوال قربانیوں سے اپنے اور بیگانوں کو آشنا کرانا ہوگا، کیونکہ ملک کے غداروں اور مسلم دشمنوں کی کوشش یہ ہے کہ ان عظیم مجاہدین کے کارناموں سے ہندوستانی عوام کو اندھیروں میں رکھا جائے اور یہ تأثر دیا جائے کہ جنگ آزادی مسلمانوں نے نہیں صرف ہندوؤں نے لڑی ہے، اور وہ یقیناً اس ناپاک سازش میں بڑی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں، کیونکہ آج خود ہماری نئی نسل اس بزرگوں کی عظیم قربانیوں سے یکسر ناواقف ہو چکی ہے۔ لہذا اگر ہم ان مقدس ہستیوں کے مجسمے حرام ہونے کی وجہ سے نصب نہیں کرا سکتے ہیں تو کم از کم ان کے نام پر ادارے اور لائبریریاں تو کھولی جا سکتی ہے، تاکہ ہماری جدید نسل اور آئندہ آنے والی نسلیں ان بزرگوں کی جانثاری و جاسپاری اور وطن کے ساتھ وفاداری کے حیرت انگیز واقعات کو فراموش نہ کر سکے۔ اگرچہ ہمارے ان عظیم اسلاف نے زبان قال و حال دونوں سے کہہ دیا ہے، نہیں منت کشے تاب شنیدن داستاں میری، خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زباں میری، اٹھائے کچھ ورق لالا نے کچھ نرگس نے کل گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔